بپی صاحب پرابلم یہی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کی کارکردگی اتنی ناقص رہی ہے فار وٹ ایور ریزنز ہے وہ ہمارے سامنے کہ آپ کی حکومت کے دوران یہ جو چیزیں جن کا احاطہ کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب ان کے اوپر سے توجہ ہٹ گئی ہے اور یہ اس وقت سوال اٹھائے جاتے تھے اور یہ کارکردگی پر بات کی جاتی رہی, ان چیزوں پر بھی پروگرام ہوتے رہے, ان چیزوں پر آوازیں اٹھتی رہی ہیں, تو اس وقت ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی. اچھا, پہلے تو بھٹی صاحب بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن جس کمال خوبصورتی سے انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ آخری 2 لائنوں میں کیا ہے, میں اس پہ بھی ان کو مبارک پیش کرتا ہوں. دا پوائنٹ ریمینز, میں آپ کو ایک احساس کی بات کرتا ہوں کہ جب اس وقت مہنگائی ہوتی تھی, جب ہمارے دور میں, یقین کریں, سوری آواز ایکو کری میری, جب ہمارے دور میں مہنگائی ہوتی تو ہم خود جا کے وزیراعظم سے کہتے تھے سر 150 لیٹر کے اوپر عوام میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں حیران ہوں اس وقت کہ کنڈی صاحب وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح کہ 282 میں عوام کے سامنے ہی جاتے کس طرح ہوں گے. میری وہی بات کہ احساس کی بات ہے. ابھی آپ نے پوچھا کہ جی کہ الیکشن کیوں نہیں کرواتے, تو انہوں نے کنڈی صاحب نے الیکشن کروائیں گے, اب بڑے طریقے سے الیکشن کروائیں گے, لیکن اس وقت کوئی یہ توجیحات پیش ہی نہیں کر رہا کہ الیکشن نہ کروانے کی جو وجوہات ہے وہ ایکچولی ہے کیا. یعنی کہ میں 10 کے قریب وجوہات اگر گننا چاہوں تو کسی ایک وجہ کے اوپر کوئی ایگری نہیں کرے گا. بھائی آپ کے پاس 21 ارب روپے اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتے. میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا, اس پر ہم آئیں گے, لیکن میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا. بھٹی صاحب نے جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا, میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے اوپر کافی سوال اٹھتے رہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کب ہوں گی, کس طرح سے فائدے اٹھائے جاتے رہے, کس طرح سے فائدے دیے جاتے رہے. ندیم بابر صاحب کے بارے میں سوال اٹھتے رہے کہ وہ کس حیثیت میں آگے بیٹھتے رہے جبکہ ان کے اپنا فائدہ اس سے منسلک تھا. ایک جملہ صرف میں بپی صاحب سے ہی کہنا چاہوں گا, سر یہ آپ کو تھوڑا سا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ جب آپ کو, یعنی جس بات پہ آپ بھی متفق تھے, ہم بھی متفق تھے, اصلی طریقے انصاف والے بھی متفق تھے, وہ کہ گزر گیا, لیکن یہ آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ ان پہ, یعنی بزداروں پہ کی لٹ مار بیلنسنگ ایکٹ ہے, مانیکا بیلنسنگ ایکٹ ہے, اور فرا گجر احسن جمیل گجر بیلنسنگ ایکٹ ہے, تقرری و تبادلوں کا بیلنسنگ ایکٹ ہے. سر یہ وہ یہ ندیم بابر, عامر کیانی, چینی اسکینڈل, بھٹی صاحب جواب تو دینے دینا. اس کا عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ یہ ہاں ہو رہا ہے, ہمارے سامنے مانتے تھے. بھٹی صاحب جی کنڈی صاحب خوش ہو گئے سر, میری بات تو سن لیجیے. میری صرف 2 گزارش, 2 قسم کی عدالتیں ہوتی ہیں ہمارے دور میں. اچھا سر حضور تھوڑا سا, ایک ہوتی ہے عوام کی عدالت اور ایک ہوتی ہے انصاف جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کا ہوتا ہے. 1 سال ہو گئی اس گورنمنٹ کو آئے, آپ یہ بتائیں اس پوری گورنمنٹ ہے ہمارے خلاف کوئی ایک کرپشن کا کیس چھوڑ دیں. آپ عمران خان صاحب کے خلاف 144 مقدمے چھوڑ دیں, آپ اسد عمر, شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, شہباز گل, علی مین گنڈاپور, علی زیدی, آپ حسان نیازی, اظہر ماشانی, ان کی گرفتاریاں چھوڑ دیں, آپ مراد سعید, تمام سب کی گرفتاریاں چھوڑ دیں. ایک کرپشن کا کیس اس پوری گورنمنٹ ہے. اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں اور الحمدللہ ان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب ایک کرپشن کا کیس تو کوئی آ جاتا نا. آپ بزدار کی بار بار کہہ رہے ہیں, میں کیا ڈیفینڈ کروں گا اس کو, کوئی ایک کرپشن کا کیس تو دکھا دیتے. ایک تو نہ کسی عدالت میں گیا, اچھا دوسرا عوام کی عدالت. 1 سال بعد ہم ابھی بھی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. یقین کریں آج عوام ہم نے جو ان کے ساتھ کیا تھا, آپ ان کی بات سنتے, لوگ آج یقینیں جھولیاں ٹانگ ان کو بددعائی کر رہے ہیں. اگر ہم اتنے ظالم ہوتے تو عوام میں یہ رسپانس نہ ہوتا. جولائی میں پنجاب کا الیکشن ہوا تھا, جولائی میں سر, اپریل میں ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے, جولائی میں پنجاب کا بائی الیکشن میں 20 سیٹوں پہ 15 سیٹیں ہم جیتے تھے. اکتوبر میں 9 الیکشن ہوئے تھے پورے پاکستان میں, عمران خان صاحب 9 میں سے 8 سیٹیں ہم جیتے. لیکن مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ وہاں پر جیتنے والے صرف خان صاحب ہی ہیں. خان صاحب کی اپنی مقبولیت ہے. میں بتاؤں ستی صاحب, وہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ آپ کے پاس ہے, نیب آپ کے پاس ہے, ایف آئی آپ کے پاس ہے, اینٹی کرپشن آپ کے پاس ہے, ساری عدالتیں آپ کے پاس ہے. کسی پہ سوائے آپ یہ توشہ خانہ کے جو ایک من گھڑت گھڑی آپ نے بنا لی ہے جس پہ تمام لوگ من گھڑت تو نہیں ہے, وہ تو سارے حلال توشہ خانہ ہے, اور تو کچھ ہمارے خلاف نکل نہیں سکا. میں 100 رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی جگہ پہ, لیکن 1 سال میں کچھ تو نکال کے آپ دکھائی دیتے. اچھا ویسے ایک بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے انٹینٹ کی. ویسے ایکسپٹ کرنا چاہیے جہاں پر غلطی ہوئی ہے, جو طریقہ کار صحیح فالو نہیں کیا گیا, وہ ماننا چاہیے. توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے من گھڑت نہیں تھا, فیکچوئل تھا. آپ نے الیکشن کی بات کی, ایک جگہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جب کھڑی ہوئی, جب شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جہاں سے کھڑی ہیں وہاں سے ہار گئیں. خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی کا کرزمہ اتنا ہے کہ وہ جیت جاتے ہیں, لیکن الیکشن میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ سے وہ خود ہی کھڑے ہو جائیں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. اچھا کنڈی صاحب, راجن پور میں عمران خان صاحب نہیں لڑ رہے تھے, وہاں بھی تو ہم سیٹ جیت گئے تھے اور 40,000 سے جیتے راجن پور میں. ساری کی ساری مثالوں پہ تو آپ بات نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ تو نہیں ہے. جی کنڈی صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے کہ دے ہیو اے پوائنٹ.
پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ بھٹی صاحب نے جو چارج شیٹ دی، جن معاملات پہ ہم لوگ بات کرتے رہے، آپ لوگ اس معاملات کو ہائی لائٹ کرتے رہے، نون لیگ کی حکومت آ کے اس پہ اور آپ کی حکومت اس پہ آ کے بات کرتی رہی کہ بھائی یہ کرپشن کے انہوں نے فرح گوگی نے یہ کیا، احسن گجر نے یہ کیا، فلانے معاملات یہ رہے، عثمان بزدار صاحب پہ الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن سوائے توشہ خانے کے معاملے کے کسی ایک چیز کے اوپر نہ کوئی نیب میں کارروائی ہوئی، نہ کوئی گرفتاری ہوئی، نہ کوئی کیس بنا. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے 8 سے 9 کیسز نیب کے پاس خیبر پختونخوا میں پڑے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جس کو وہ آج تک فارورڈ نہیں کرے. ڈی جی نیب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جب ایز اے پارٹی جب ہم گئے اور ہم نے اس کو کیس کو ٹیک اپ کیا بی آر ٹی کا، آج اگر آپ دیکھیں 2 کیسز کا فیصلہ سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا. ایک بی آر ٹی پہ اسٹے دی ہوئی ہے کہ اس کی کرپشن کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بی آر ٹی پہ اسی سپریم کورٹ نے اسٹے دی ہے. اور ایک اور کیس پہ دی ہوئی ہے جس میں سابق ڈپٹی اسپیکر جو ہے سوری صاحب، اس کا وہ ہوا تھا کہ 60,000 تقریباً 60,000 55-60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس پہ وہاں کے ٹریبیونل نے، ہائی کورٹ نے، سب نے کہا کہ یہ ہوا، اور سپریم آج تک اس پہ جو ہے کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا، اور ان کو جو ہے ان کو بحال رکھا ایز اے ڈپٹی اسپیکر، اور اس وقت جب تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. جب ایسی قسم کے فیصلے ہوں گے، ایسی قسم کے کیسز ہوں گے، تو پھر آپ کہاں پر کرپشن دکھائیں گے؟ جب ہم تو کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو آزاد ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو 8 کیسز اس وقت بی آر ٹی کے، معلم جبر کے، باقی پڑھیں، اگر وہ ہو گئے، ان کی 90% جو کابینہ ہے، 90% جو پی ٹی آئی ہے، وہ جیلوں میں ہوگی. یہ ایسے ہی کہتا ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ایسے ہیں، تو یہ جو آئے گی تو پتہ چل جائے گا. فرح گوگی صاحب کو کیوں ملک سے باہر آپ نے نکال دیا؟ فرح گوگی کی آڈیو لیکس کس کے پاس نہیں ہے؟ جو آڈیو میں جو باتیں وہ کر رہی تھی، آج ہے نا، اگر یہ بالکل سچ اور کھرے ہیں تو عدالتوں کا سامنا کریں. لیکن بڈی صاحب، جس طریقے سے آپ لوگ یا شاید پورٹرے اس طرح سے نہیں کر پاتے، یا طریقہ کار ان کا زیادہ مؤثر ہے کہ جب بھی مریم اورنگزیب یا کوئی بھی آ کے بات کرتا ہے تو ان کی ساری جو ہے وہ کمان آ کے ٹوٹتی ہے توشہ خانے پر، کہ توشہ خانے سے یہ کیا، گھڑی لے لی، یہ کر لیا. تو اس طریقے سے آپ کیسز کو اسٹیبلش تو نہیں کر پائے؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں، میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خیبر میں جو کیسز ہیں اور اس کے اوپر ڈی جی اگر بیٹھے ہوئے ہیں نیب کے اور وہ آگے نہیں لے کے آتے، یا پھر سپریم کورٹ میں اگر ان کو اسٹے مل جاتی ہے، عدالتوں میں آپ اسٹے لے لیں، یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں نا. یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کو کہہ دیں کہ یہ کیس اس پہ اسٹے ختم کر دیں، ہماری تحقیقات کرنے دیں، اگر ہم نے کرپشن کیا تو ہمیں سزا دے دیں. میں تو کہتا ہوں میری پارٹی میں کوئی غلط بند ہے، اس نے کرپشن کی سزا دیں، لیکن یہ بھی کہنے اس کو ہٹا دیں. اگر میرے وزیر اعلیٰ نے، اگر میرے پارٹی کے لیڈر نے، اگر میرے کسی پارٹی کے دوست وزیر نے کرپشن کی ہے تو اس کو سزا دلوا دیں. کیوں نہیں دلواتے؟ آج انہوں نے جو مصنوعی اپنی جو ہے وہ طاقت رکھی ہوئی تھی، آج کشمیر میں نکال دیکھ کے ان کی پیٹیں 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. آج ان کا ابھی دیکھیں ان کا یہ حال جو ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ الیکشن نہ ہو سکے. اپنی آج جاوید بٹ ہے، ان کے اپنے ہی ایم ایل اے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہیں، اس کے بیٹے کو اغوا کر کے پی ایم ہاؤس میں بٹھا دیے، چھاپے مار رہے ہیں. اپنی پارٹی کے ایم ایل اے کے رشتے داروں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو پی ایم ہاؤس لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے تقسیم نہ ہو. 3 حصوں میں اس وقت پی ٹی آئی تقسیم ہے اس میں کشمیر میں. چلیے میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی 18 کو اجلاس ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ وہاں پر حکومت بنانے جا رہی ہے. اچھا جی، چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے. بھٹی صاحب، یہ جو ساری توجیہات ہیں، آپ کا کیا لگتا ہے کہ الیکشن پھر ہونے جا رہے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو پھر نااہل کیا وزیر اعظم پاکستان ہوں گے؟ کس کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ابھی اہل ہیں جو آئین کو رون چکے ہیں، جو سپریم کورٹ کو کے فیصلوں کو رون چکے ہیں، جو ایک راجہ ریاض والی کل تک جعلی پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے لا کر کھڑا کر چکے ہیں، جو سارے حربے کر چکے ہیں اور وہ ابھی بھی اہل ہیں؟ یہ وہ تھے جنہوں نے 3.5 سال اصلی آئین پرستی، اصلی جمہوریت، اصلی سویلین بالادستی، اصلی ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلائی تھی. اور اس کا ڈراپ سین کل مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب عمران خان حکومت میں تھے، میں دھرنا لے کر آیا اور میں جنرل فیض حمید کے ساتھ مذاکرات کر کے الیکشن کی ڈیٹ لے کے اسمبلیاں اپنی طرف سے توڑوا کر دھرنا اٹھا کر گھر گیا تھا. اچھا، اب چھوڑ دیجئے زرداری صاحب کا یہ جملہ کہ فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فارمولہ بنا. ہاں اب چھوڑ دیجئے زرداری صاحب کا کہ میں نے ان کو کہا کہ پہلے عمران خان کی چھٹی کروائیں پھر فارمولہ بنا دوں گا. چھوڑ دیجئے لندن ملاقاتیں نواز شریف صاحب کی، چھوڑ دیجئے مریم نواز کا ٹویٹر خاموشی، چھوڑ دیجئے باقی ساروں کے گلاب جامن کھانے جو جاتے تھے. سب چھوڑ دیں کیا الیکشن بھی چھوڑ دیں؟ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ
بات کر کے گیا تھا. یہ ہے ان کی اصلی جمہوریت, یہ ہے ان کی سنین والا. ٹھیک ہے.